بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں جل کر عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم والی کون و مقام سید انس و جاں سیاح لا مقام سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زماں حامی بے کساں سید سروراں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل شاہد ما طغی رازدار ما اوحی صاحب علم نشرح معصوم آمینہ شہنشاہ حسینہ قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربان میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ فضل اور کروڑہ احسان کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر ماہ ربیع النور شریف عطا فرمایا۔ اور شکر ست شکر کہ نہ صرف اس نے ہمیں یہ ماہ مقدس عطا فرمایا ہے بلکہ اس ماہ مقدس کے اندر اپنے محبوب کا ذکر میلاد منانے کی، سننے کی، کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمیں اس ماہ مقدس کا آغاز ہی اتنا اچھا عطا فرمایا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کا چاند نظر آتے ہی اللہ کے محبوب کے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں، اس کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ پورا مہینہ ہی کیا، پورا سال، اور پورا سال ہی نہیں، پوری زندگی، اور پوری زندگی ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس مہینے کی برکتیں، رحمتیں، انوار و تجلیات سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مقدس کے اندر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ بد نصیب ہیں وہ جو اس مہینے کے اندر بھی جو ہے پریشان رہتے ہیں۔ آج کی اس محفل کے ہماری یہ جو نورانی محافل ہیں، یہ الحمدللہ تیسری جو ہے وہ سالانہ نورانی محافل کا آغاز ہو رہا ہے، اور آج کی اس محفل کے بانی ہیں محترم جناب حاجی محمد ارشد صاحب۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اللہ سب کی حاصل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے آج کی اس محفل میں جس عنوان کو موضوع سخن بنایا ہے وہ ہے میلاد شریف کی برکات اور فضائل، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم یہ جو محافل کرواتے ہیں اس کا فائدہ کتنا ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں کتنی ہیں، اس کی فضیلتیں کتنی ہیں۔ طبیعت میری جو ہے وہ تقریباً ایک ہفتے سے جو ہے وہ لکھی ہے کہ قضائے حاجات کے لیے، یعنی جس بندے کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی کو اولاد کی ضرورت ہے، کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشانی، دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی حاجت ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ میلاد شریف کی محفل سجا، یہ مجرب نسخہ ہے۔ میلاد شریف کی محفل سجا دو، اگر اولاد کی ضرورت ہے اللہ اولاد عطا فرما دے گا، اگر بیمار ہو اللہ تندرستی عطا فرما دے گا، اگر تنگ دست ہو اللہ خوشحالی عطا فرما دے گا، اگر پریشان حال ہو اللہ پریشانی دور فرما دے گا۔ اور یہ واقعی یہ صرف لکھا ہی نہیں کیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پریکٹیکل دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو میلاد کی وجہ سے رنگ لگا ہے، میلاد نے جن کو نوازا ہے۔ اس لیے یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہوتی ہے، بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر کی کتابیں ہیں نا، جن میں خوابوں کی تعبیر لکھی ہوتی ہے، ان کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے
کہ خواب کے اندر اسے ربیع الاول شریف کا مہینہ نصیب ہوا ہے. خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کا ربیع الاول شریف کا مہینہ نصیب ہو گیا ہے. تو اس کی تعبیر کے اندر لکھا ہے کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر وہ بندہ بے اولاد ہے تو اللہ اس کو اولاد عطا فرما دے. اگر وہ تنگ دست ہے اللہ اس کی تنگ دستی دور فرما دے. خواب کے اندر اگر وہ دیکھے. اگر وہ پریشان حال ہے اللہ اس کی پریشانی دور فرما دے گا. اگر وہ مظلوم ہے اللہ اس کو ظلم سے نجات عطا فرما دے گا. یار اگر خواب کے اندر کوئی ربیع الاول شریف کا مہینہ دیکھ لے تو وہ اس سے محروم نہیں رہتا، تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیداری کی حالت میں یہ مہینہ نصیب فرما دے. ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں تو جاگتے ہوئے بیداری کی حالت کے اندر اللہ نے یہ عظیم و شان مہینہ ہمیں عطا فرما دیا ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی تفسیر روح البیان کے اندر یہ بات نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے اندر ربیع الاول شریف کے اندر محفل میلاد کا انعقاد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال اس کو برکت عطا فرماتا رہتا ہے. پورا سال اس کو جو ہے وہ میلاد کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اللہ اکبر. تو میلاد شریف کی محافل یہ ایک مجرب نسخہ ہے، تو یاد ہے ہمارے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان جیسے بزرگوں نے یہ باتیں لکھی کہ قضاء حاجات کے لیے جو سب سے بہترین نسخہ ہے نا، وظیفہ ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد. وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی خوبصورت. اس لیے کہ یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، کہ کسی عام بندے کی محفل نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی لیڈر کی محفل نہیں ہے. یہ کس کی محفل ہے؟ سید العالمین کی محفل ہے، رحمت للعالمین کی محفل پاک ہے. تو جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جن کی نام کی محفل ہم سجا رہے ہیں، جتنا نام بلند ہوگا اس کی برکت ہی اتنی بلند ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی ہستی نہیں ہے، اور آپ سارے جہاں کے لیے رحمت ہے. تو جب آپ کے نام کی محفل سجائی جائے گی، آپ کا ذکر خیر کیا جائے گا، تو کیا انسان کو رحمت نصیب نہیں ہوگی؟ تو پھر یہ بھی دیکھیں، میں نے چند ایک فائدے بیان کیے ہیں، ایک اور فائدہ اس کا سنیں محفل میلاد کا، کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، اس محفل میں بیٹھنے والے لوگوں کے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں. کتنا بڑا فائدہ ہے. گناہ بخشوانے کا ذریعہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک. وہ کیسے؟ حدیث سے پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، حضور نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور 10 درجات کو بلند فرماتا ہے.
تو محفل میلاد کے اندر حضور پر کتنا جو ہے وہ درود پاک پڑھا جاتا ہے. جب حضور کا ذکر کیا جاتا ہے تو حضور پر درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے. تو پھر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہمیں رحمتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور ہمارے درجات بھی بلند کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں. تو حضور نے فرمایا ابو دردہ چلو اپنے غلام عامر انصاری کے گھر چلتے ہیں. صحابی رسول ہے حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ. حضور نے فرمایا چلو ان کے گھر چلتے ہیں. اللہ اکبر. حضور جب تشریف لیں گے تو حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر اپنے گھر والوں کو بٹھا کر حضور کا ذکر خیر کر رہے ہیں. حضور کی محفل سجائی ہے گھر کے اندر، گھر والوں کو پاس بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے. حضور جب ان کے گھر پر پہنچے، دروازے پر پہنچے، تو اس وقت حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر جو جملے تھے وہ یہ تھے کہ آج پیر کا دن ہے، اور پیر کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا تھا. یہ حضور کی ولادت کا دن ہے. آپ یہ جملہ جو ہے وہ بول رہے تھے، اور اسی وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دروازے پر تشریف لے آئے. حضور نے جب حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سنا تو حضور نے کوئی ناراضی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ حضور خوش ہوئے اور حضور نے فرمایا عامر انصاری، یہ جو محفل تو سجا کر بیٹھا ہوا ہے، یہ جو تو باتیں کر رہا ہے، ان باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر رحمتوں کے دروازے کھول دیے. اور اگلا جملہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تمہارے لیے بخشش مانگ رہے ہیں. کون بخشش مانگ رہا ہے؟ اللہ کے فرشتے تمہارے لیے بخشش مانگ رہے ہیں. پتہ چلا حضور کا ذکر خیر کرنے والا، سننے والا، اس محفل میں بیٹھنے والا وہ خوش نصیب ہوتا ہے جس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں. عام بندہ استغفار کرے تو اور بات ہوتی ہے، گناہ گار بندہ استغفار کرے تو اور بات ہوتی ہے. اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اور معصوم کی دعا اللہ تعالیٰ کا رد قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا. سوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت پائے کے بزرگ ہیں، محدث ہیں، عالم دین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں، بڑی صلاحیتیں آپ کو عطا فرمائی. ان میں ایک یہ نعمت بھی تھی، آپ کو کشف بھی ہوتا تھا. حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم محدث اور بزرگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری کے اندر 72 یا 75 مرتبہ جو ہے وہ اپنی زیارت کا شرف عطا فرمایا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بھی کسی قبرستان کے پاس سے گزرتے نا تو آپ کا یہ معمول تھا، آپ قبرستان والوں کے لیے بخشش کی دعا کیا کرتے. اللہ کرے ہمیں بھی یہ عادت نصیب ہو جائے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں جو قبرستان کے قریب سے گزرے اور قبرستان والوں کے لیے دعا نہ کرے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ وفا نہیں کی ہے. اس لیے قبرستان کے پاس ہی نہیں بلکہ جب بھی گھر سے باہر نکلو راستے میں جو بھی ملے
اس کے لیے خیر کی دعا کیا کرو۔ آج کے دور کے اندر نفسا نفسی کا دور ہے، خود غرضی کا دور ہے، یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جب بھی گھر سے باہر نکلے، جو ہے آپ کے سامنے آئے، آپ اس کے لیے خیر خواہی کی دعا کریں۔ اگر کوئی ریڑھی والا نظر آیا، اس کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اس کو برکتیں نصیب کرنا۔ اگر کوئی پریشان حال نظر آتا ہے، اس کی پریشانی کی دوری کے لیے دعا کریں۔ اگر کوئی بیمار نظر آتا ہے، اس کی صحت کے لیے دعا کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ شان ہے کہ وہ جب بھی کوئی ملے، چاہے وہ قبرستان سے گزرے تو قبرستان والوں کے لیے بھی دعا کرے، اگر زندہ لوگوں کے پاس سے گزرے تو ان کے لیے بھی دعا کرے۔ تو علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ قبرستان کے پاس سے گزرے، دعا فرمائی، پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالم کشف کے اندر جا کر آپ نے جو ہے وہ قبرستان والوں کی حالت کو دیکھا، اشارہ کیا، تو آپ فرماتے ہیں مجھے ہر قبر کے اندر کلمے کا نور جو ہے وہ نظر آیا۔ ہر قبر کے اندر کلمے کا نور نظر آیا۔ فرمایا ان میں سے ایک قبر ایسی تھی جس میں بہت ہی زیادہ نور تھا، وہ سراپا نور تھی، بقائے نور تھی۔ کہتے ہیں میں نے بڑا جو ہے وہ غور کیا کہ مجھے پتہ چلے کہ اس قبر کے اندر کون بندہ ہے۔ کہتے ہیں میں نے مزید توجہ کی تو مجھے وہ بندہ نظر آ گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ باقی قبروں کے اندر بھی نور ہے، لیکن تیری قبر کے اندر زیادہ نور ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ سارے اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، سب کی قبروں کے اندر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے ہیں، اور حضور جس قبر کے اندر آ جائیں وہ نور علی نور ہو ہی جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ ساری قبریں حضور کی آمد کی وجہ سے روشن ہے۔ فرمایا تیری قبر جو ہے وہ کوئی ایکسٹرا روشن ہے۔ عرض کرنے لگے حضور میری قبر میں بھی تشریف لائے، حضور نے مجھے زیارت بھی کروائی ہے اور حضور مسکرائے بھی ہیں۔ نہ صرف زیارت عطا فرمائی ہے بلکہ مسکرائے بھی ہیں۔ تو پتہ ہے نا پھر حضور کی جو مسکراہٹ ہے، صحابہ کہتے ہیں حضور جب مسکراتے تھے تو دیواریں روشن ہو جاتی تھی، حضور کے جو دندان مبارک سے ان سے نور نکلتا تھا، روشنی نکلتی تھی۔ تو کہتے ہیں میری قبر کے اندر حضور نہ صرف آئے ہیں بلکہ مسکرائے ہیں آقا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی گم ہو جاتی ہے اور حضور کے چہرے مبارک کی روشنی کی وجہ سے آپ کو سوئی نظر آ جاتی ہے۔ تو کہنے لگے کہ اس وجہ سے میری قبر جو ہے وہ زیادہ روشن ہے کہ حضور یہاں پر آ کر مسکرائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ حضور مسکرائے کیوں؟ کہنے لگے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوں، میں کوئی کتب ابدال و اتاد نہیں ہوں، میں عام سا ایک دکاندار ہوں، لیکن میرا ایک معمول تھا کہ میری جو روزانہ کی آمدن تھی اس میں سے میں کچھ حصہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے میلاد کے لیے نکالتا تھا کہ سال کے بعد ربیع الاول شریف آنا ہے تو میں نے اپنے نبی کا میلاد منانا ہے۔ میں اپنے روزانہ کی آمدنی میں سے جو ہے وہ ایک حصہ جو ہے وہ مقرر کیا ہوا تھا، وہ میں نکالتا تھا۔ اللہ کے محبوب نے میری اس ادا کو پسند فرمایا ہے، اس لیے حضور میری قبر میں آئے بھی ہیں اور مسکرائے بھی ہیں، اور اللہ نے میری قبر کو بقائے نور بنا دیا۔ پنجابی زبان میں کہوں کہ جب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ تیری قبر اتنی روشن کیوں ہوئی ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ نور والا
نور لے کر سارے عالم میں دیکھو. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ تو جی مولوی کی باتیں ہیں جی، جلال الدین سیوطی کون ہے جی، یہ تو ان کی بات کر دی، کوئی ہمیں قرآن و حدیث سے بات سنا، حدیث سے بات سنے، بخاری شریف کی حدیث سے، یہ اتھینٹک حدیث سے بات. اور یہ جو میں نے بات سنائی ہے یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بھی بڑے پائے گئے محدث ہیں، اور جس بندے کا انہوں نے واقعہ سنا وہ بھی مسلمان ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب یہ جو میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں، بندہ کون ہے؟ کافر، اور حضور کا چچا ہے جس کا نام ہے ابو لہب، مر گیا. حضور کے دوسرے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب کے اندر دیکھا، کہا بھائی تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ کے عذاب کا شکار، لیکن ہر پیر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میری شہادت والی انگلی میں سے جو ہے وہ دودھ جاری کرتا ہے. وہ انگلی جس کے ساتھ میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی کا اظہار کیا، اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا، جس نے آ کر مجھے یہ بتایا کہ تیرے ہاں بھتیجا ہوا ہے، میں نے خوشی سے اس کو آزاد کیا. جس انگلی کے ساتھ میں نے اس کو اشارہ کر کے آزاد کیا تھا، اس خوشی کا اظہار کرنے پر اللہ نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا کہ ہر پیر کے دن میری اس انگلی سے جو ہے وہ دودھ جاری ہوتا ہے، میں اس کو چوس لیتا ہوں اور پورے ہفتے کا عذاب مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا. یہ بخاری شریف ہے. اور روایت کرنے والے حضور کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعض لوگ اس حدیث پہ بھی اعتراض کرنے والے تو پھر کہیں سے بھی جو ہے وہ قرآن پہ بھی اعتراض کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ تو دیکھو جی وہ تو اس وقت حضور علیہ السلام کے چچا جان کافر تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. میں نے کہا اس وقت تو کافر تھے، لیکن جب انہوں نے یہ خواب بیان کیا تھا اس وقت وہ مسلمان تھے. پھر کہتے ہیں نہیں ابو لہب تو کافر تھا نا، کافر نے بیان کیا. میں نے کہا اسلام کا یہ اصول ہے کہ اگر اسلام کی عظمت و شان یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اگر کافر بھی بیان کرے تو اس کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا. اس پر دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا جی بڑی اچھی دلیل ہے. کیا دلیل ہے جی؟ میں نے کہا جی آپ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت بیان کرتے ہیں، وہ حدیث پاک نہیں آپ نے پڑھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ جو وہ پہرے داری کے لیے مقرر فرمایا سامان کی حفاظت کرنی ہے، تو رات کے وقت ایک چور آیا تھا تو آپ نے اس کو پکڑ لیا. اس نے جو ہے وہ منت سماجت کی کہا مجھے چھوڑ دو. آپ نرم دل تھے، آپ نے چھوڑ دیا. صبح جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نماز پڑھی تو حضور نے نماز کے بعد خود پوچھا، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جو رات کو چور آیا تھا اس کے ساتھ انہیں کیا کیا ہے؟ چور ابو ہریرہ کے پاس آیا لیکن پوچھ حضور رہے. اللہ اکبر. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے منت سماجت کی، مجھے اس پہ ترس آ گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا اچھا آج محتاط رہنا، آج پھر آئے گا. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پہلے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ آنا ہے اس نے کہ نہیں آنا، لیکن آج مجھے یقین تھا کیونکہ آج کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کہتے میں زیادہ محتاط ہوں. لہٰذا دوسری رات بھی وہ آ گیا، میں نے پھر پکڑ لیا، اس نے پھر منت سماجت کی، میں نے پھر چھوڑ دیا. حضور نے پھر دوسرے دن پوچھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا، مجھے رحم آ گیا تھا.
حضور نے فرمایا وہ آج پھر آئے گا، تیسری رات پھر آ گئے، آپ نے پھر پکڑ لی، کہا آج میں نے نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا آج آپ مجھے چھوڑ دیں، آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ تو آپ قرآن سے محبت کرنے والے تھے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بتاؤ کیا وظیفہ۔ اس نے کہا آپ جو ہے وہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ آپ نے یہ وظیفہ پوچھ کر اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ تو عرض کی حضور میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا، لیکن اس نے مجھے ایک وظیفہ بتایا۔ حضور نے فرمایا تھا تو وہ شیطان، لیکن وظیفہ بڑا اچھا بتا کے گیا ہے۔ پتہ چلا اگر شیطان بھی اچھی بات بتا دے تو اسے بھی مارنا چاہیے۔ یہ اسلام کا اصول ہے، یہ اسلام کا درس ہے۔ اگر کافر بھی اسلام کی عظمت و شان کا اظہار کرے، قرآن کی عظمت و شان کا اظہار کرے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان کرے، تو مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو تسلیم کرے۔ لیکن ایک مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب حضور کی عظمت و شان کا اظہار ہو تو چاہے وہ کسی کافری کی زبان پر کیوں نہ ہو، مسلمان کی یہ شان ہے کہ اسے جو ہے وہ سر تسلیم خم کر لینا چاہیے۔ دوسری مثال جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابو جہل آیا تھا جب حضور معراج سے واپس آئے تھے۔ حضور نے واقعہ معراج بیان فرمایا تو ابو جہل نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر جو ہے وہ بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جائے، پھر ساتوں آسمانوں کی بھی سیر کرے، جنت اور دوزخ کی سیر کرے، یہ تو جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ کیسے؟ اسے جو ہے وہ ایک بات مل گئی، وہ یہ بات لے کر جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہنے لگا ہے ابوبکر میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے، میں پوچھو۔ کہنے لگا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، پھر میں نے جنت اور دوزخ کی سیر کی، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، تو کیا تم مان لو گے؟ آپ نے فرمایا پہلے مجھے یہ بتا کہا کس نے ہے؟ کہا وہ جو آپ کے دوست ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرمایا اگر وہ اس سے بڑی بات بھی کریں تو صدیق اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ اب بیان کرنے والا جو ہے ابو جہل ہے، کافر ہے، لیکن شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہا ہے۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ انداز دیا ہے کہ اگر نبی کی شان کافر بھی بیان کرے تو اس میں جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ اب ہمیں جو لوگ یہ تراز کرتے ہیں یہ تو جی کافر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ سوموار والے دن جو ہے وہ میری انگلی سے جو ہے وہ دودھ جاری ہوتا ہے، تو یہ تو جو ہے وہ نہیں ماننا چاہیے اس لیے کہ وہ کافر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی بات ہوگی تو پھر کافر کی بات کو بھی ماننا پڑے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی کا ہی یہ ایک واقعہ ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کافر کو بھی جو ہے اس کے عذاب کے اندر تخفیف ہوئی ہے، وگرنہ کافر کے عذاب کے اندر تخفیف نہیں ہے۔ اگر کافر ہو کر اگر نبی کے میلاد کی خوشی کا اظہار کرے اللہ اس کو محروم نہیں رکھتا ہے، تو جو نبی کا امتی ہو کر نبی کا غلام بن کر نبی کا میلاد منائے، نبی سے خوشی کا اظہار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں نے 5 یا 6 برکتیں
اور فائدے جو ہے وہ میلاد کے بیان فرمائے ہیں کہ جو بندہ میلاد کی محفل سے جاتا ہے، اگر بے اولاد ہے اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے گا، اگر بیمار ہے اس کو صحت ملے گی، اگر تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی دور ہوگی، اس کے گناہ معاف ہوں گے، اور قبر کے اندر بھی جو ہے یہ بخشش کا سماں ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی ساری زندگی بھی بندہ جو ہے وہ میلاد کی برکات، میلاد کے فضائل بیان کرتا رہے تو میلاد کے فضائل اور برکات ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن بالفرض اگر میلاد کی کوئی بھی فضیلت نہ ہو، کوئی بھی برکت نہ ہو، پھر بھی ایک عاشق کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے محبوب کا ذکر کرے۔ یہاں پہ تو حد ہی کوئی نہیں ہے نا، برکتوں کی فضائل کی تو حد ہی کوئی نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر بالفرض نہ بھی کوئی فائدہ ہو، عاشق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے محبوب کا ذکر، اس لیے کہ محبت جو ہے وہ مفاد پرست نہیں ہوتی، عشق جو ہے وہ مفاد پرست، عشق بے لوث ہوتا ہے، جس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے پھر اس کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی شے کی محبت تجھے اندھا اور بہرا کر دے گی، اور من احب شیئا اکثر ذکرہ، فرمایا جس کے ساتھ جس کو محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ہم حضور کی محفل ہم پر اس لیے بھی ضروری ہے حضور کا ذکر کرنا کہ ہم حضور کے ساتھ محبت کا دم بھرنے والے ہیں، عشق کا دم بھرنے والے ہیں۔ تو اگر ہم عشق کا دم بھرنے والے ہیں، محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم ان کے نام کے ڈنکے بھی پوری دنیا کے اندر بجائیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اے محبوب ان کو فرما دیجئے اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، جن آیات کے اندر اللہ نے لفظ قل بیان فرمایا نا، لفظ قل وہ بڑی خاص آیات ہیں، بڑی اہم آیات ہیں، بڑے اہم مضامین ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ نے اپنی توحید کا اعلان فرمایا لفظ قل کے ساتھ، اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں فاتبعونی، تو پھر یہ میری اتباع کریں، یحببکم اللہ، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو جہاں پہ لفظ قل آتا ہے وہاں پہ جو اگلا مضمون ہوتا ہے وہ بڑا اہم مضمون ہوتا ہے، تو اس مقام پر بھی اللہ نے لفظ قل کے ساتھ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے محبوب ان کو فرما دیجئے جب اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، پھر خوشیاں منانی چاہیے، پھر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر کیا کرنا چاہیے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ کہاں پہ لکھا ہوا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ صرف فضل نہیں کہا بلکہ کہا فضلا کبیرا۔
اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، اور اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کا محبوب اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ ہم ان محافل کا انعقاد کر کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب کے ڈنکے جو ہے وہ پوری دنیا پہ بجا رہے ہیں۔ خوشی وہی مناتا ہے کہ ہمسائے مناتے ہیں۔ مٹھائی کون تقسیم کرتے ہیں؟ ہمسائے کرتے ہیں۔ جس کے گھر بیٹا ہوتا ہے وہی جو ہے مٹھائی تقسیم کرتا ہے۔ جس پہ فضل ہوتا ہے، جس پہ رحمت ہوتی ہے، خوشی کا اظہار وہی کرتا ہے، خوشیاں وہی مناتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ کن پر فضل ہوا ہے، کن پر احسان ہوا ہے؟ مومنوں پر۔ جب مومنوں پر فضل اور احسان ہوا تو مومنوں کو خوشیاں منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے؟ تو پھر جو خوشیاں منا رہے ہیں وہ مومن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو یہ محافل کا انعقاد کرنا، یہ خوشیوں کا اظہار کرنا، یہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی کا اظہار کرنا، ہم اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو۔ جب اللہ تمہیں کوئی نعمت دے تو پھر اس کا خوب چرچا کیا کرو۔ کائنات کے اندر سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو جتنی بڑی نعمت ہو چرچا بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو جو ہے وہ 10,000 20,000 کی لائٹنگ کرتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اتنے پیسے جو ہے وہ فضول خرچی کر دی تھی، یہ کر دیا وہ کر دیا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ جو ہم پہ بدعت کے فتوے لگتے ہیں کہ یہ لائٹنگ ٹھیک ہے جی، آپ میلاد کرتے ہیں، میلاد تو ٹھیک ہے، یہ لائٹنگ کہاں پہ لکھی ہے؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ چراغ یہ روشنی کیوں کرتے ہیں؟ یہ 10,000 20,000 50,000 کی آپ جو ہے وہ لائٹنگ کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ جو خانہ کعبہ شریف ہے، بیت اللہ شریف، اللہ سب کو زیارت نصیب، اس کا جو غلاف ہے کتنے کا غلاف ہے؟ تقریباً 1 ارب کا، 1 ارب کا غلاف ہے۔ قرآن پاک کی کسی آیت یا کوئی حدیث مجھے دکھا دیں اللہ نے فرمایا یا اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے اتنا مہنگا غلاف چڑھا۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ اتنا مہنگا غلاف جو ہے وہ کیوں چڑھاتے ہیں، باقاعدہ ایک جو ہے وہ کمپنی ہے اسوہ کعبہ کے نام سے جو اس کو تیار کرتی ہے پورا سال، اور پھر جو ہے وہ اس کو تیار کرنے کے بعد جو ہے وہ سال کے بعد جو ہے وہ خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ اتنی مالیت کا جو ہے وہ غلاف ہے۔ میں نے کہا کہاں پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یا حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی یہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھر کی اپنی عظمت اور شان ہے، ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا گھر کتنا عظیم گھر ہے، کتنا بڑی نعمت ہے۔ میں نے کہا یہی تو ہماری دلیل ہے، ہم بھی دنیا کو یہی بتانا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ 1 ارب نہیں 2 ارب لگائیں، 2 کھرب لگائیں، ہم پھر بھی خوش ہیں، کیونکہ اس سے اللہ کے گھر کی تعظیم لازم آتی ہے، اللہ کے گھر کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہاں پہ 2 ارب بھی لگائیں، ہمیں تکلیف نہیں ہے، ہم نبی کے میلاد پر جو ہے 10,000 کی لائٹیں لگا دیں، آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ہم بھی اپنے نبی کی تعظیم کے لیے ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں
کہ ہمارے دلوں کے اندر ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. ہم اپنے نبی کی تعظیم کس انداز کے ساتھ کرتے ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام کے میلاد میں جتنا بھی چراغاں کیا جائے، میرا یہ پیغام ہے، ہر گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا جھنڈا لگنا چاہیے اور ہر گھر کے اندر لائٹنگ ہونی چاہیے. اس لیے کہ بیت اللہ شریف کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جب اتنا مہنگا جو ہے وہ غلاف چڑھانا ضروری ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جب حملے کیے جا رہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز خاکے شائع کیا جا رہے ہوں اور فلمیں بنائی جا رہی ہوں اور بار بار جب وہ اہانت رسول کی جا رہی ہو، تو اس وقت واجب ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا جھنڈا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی خوشی کے اندر چراغاں کرنا ہر گھر پر جو ہے ضروری ہو جاتا ہے. کعبہ بھی بنایا ہے تو میرے اور آپ کے پیارے آقا نے بنایا ہے. جس کعبے کی تم اتنی تعظیم کرتے ہو نا، اس کعبے کو بھی کعبہ میرے محبوب نے بنایا ہے. اگر حضور اپنا چہرہ مبارک اس قبلہ کی طرف نہ کرتے تو قبلہ کون سا ہونا تھا؟ اس قبلے کو قبلہ بھی میرے محبوب نے بنایا ہے. فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. تو کعبے کا اتنا احترام ہے تو جس نے کعبے کو عزت دی ہے اس کا احترام کتنا ہونا چاہیے، اس کی تعظیم کتنی ہونی چاہیے، اس کا ادب کتنا ہونا چاہیے. اس لیے بالخصوص آج کے دور کے اندر ویسے تو شرعی طور پر میلاد شریف کی محفل کرانا مستحب ہے، ٹھیک ہے جی. اگر کوئی کرتا ہے ثواب ہے، نہیں کرتا ہے تو گناہ کوئی نہیں. مستحب کی یہ تعلیم، کرو تو ثواب، نہ کرو تو ویسے شرعی حیثیت میلاد شریف کی یہ ہے. لیکن آج کے دور کے اندر میلاد شریف کو منانا واجب ہے. میلاد شریف منانا کیوں؟ کہ جس انداز کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پہ حملے ہو رہے ہیں، قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اسلام کی توہین کی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے. جب کسی شے کی توہین کی جائے اس وقت اس شے کو قائم کرنا جائے وہ واجب ہو جاتا ہے. فقہا نے یہ بات لکھی ہے، اگر لوگ کسی مستحب کو ختم کرنے کے در پہ ہو جائیں کہ یہ مستحب جو ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے، تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ علماء اس مستحب کو قائم کریں. اس مستحب کو قائم کرنا واجب ہو جاتا ہے. اس لیے جب سارا کفر اور دشمنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ حملے کر کے یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال دی جائے، حضور کا عشق جو ہے ان کے دلوں سے نکال دیا جائے، ان کی زبانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، تو اس وقت ہم پر واجب ہو چکا ہے کہ ہماری زبانوں پر بھی، ہمارے دلوں پر، ہمارے گھر کے اندر، ہماری گلی کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے بازار کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، بلکہ پوری دنیا کے کونے کونے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تعظیم کے ڈنکے بجائے جائیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنائیں۔ ایک میلاد ہے، ایک حضور کا پیغام ہے۔ حضور کا پیغام کیا ہے؟ میلاد تو ہے نا جو ہم منا رہے ہیں، تو حضور کا پیغام کیا ہے؟ نماز۔ نماز یہ حضور کا پیغام ہے۔ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جھوٹ نہ بولے، کسی کی دل آزاری نہ کرے، حسد نہ کرے، کسی کا بغض اور کینہ جو ہے وہ دل میں نہ رکھے، تکبر نہ کرے، ریاکاری نہ کرے، غربا کی مدد کرے، مسکینوں کے ساتھ محبت کرے، چھوٹوں کے ساتھ پیار کرے، بے سہاروں کا سہارا بنے۔ یہ حضور کا پیغام ہے۔ میلاد کو منائیں اور پیغام کو اللہ تبارک و تعالی ہمیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی اور پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔